بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے جو پی ڈی ایم کا فضل الرحمان کا دھرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، اس دھرنے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک خبر آ رہی ہے، کور کمانڈر لاہور کے عہدے سے ہٹائے گئے سلمان فیاض غنی صاحب، ان کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے، بعض صحافی یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، اس کی تیاریاں ہیں، اور ان کا ہی نہیں، ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہیں جن کا کورٹ مارشل۔ اور اس حوالے سے ایک خبر اور بھی ہے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اس لڑائی کو ایک ایسے لیول پر لے گئے ہیں جہاں پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اٹ از عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ، تو اس کا ہمیں ایک اگلا جو مرحلہ ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے، وہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے، اور ہم پی ڈی ایم کی حکومت کا جو رویہ دیکھ رہے ہیں، وہ رویہ خود عدالت کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم آپ کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بدتمیزی کی انتہا ہے، اور اس میں دو ستونوں کا جو ہے وہ ٹکراؤ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ سلمان فیاض غنی صاحب کور کمانڈر لاہور کے عہدے سے ہٹائے گئے ہیں، تو اب ہمارے پاس صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ جو صحافی ہیں، یہ وہ صحافی ہیں جو پہلے خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے، پھر یہ صحافی جو ہیں وہ صحافی ہیں جو نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور پھر انہی صحافیوں نے شدید اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم سب کو صرف شدید اینٹی عمران خان ہو کر دکھایا۔ کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ نہیں ہے، یہ بغض عمران میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے چند بہت تھوڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، ان میں سے اکثریت مسلم لیگ نون کے کاسا لیسوں کی ہے، اور یہ ان کے در پر مانگتے ہیں جو ان لوگوں کو مانگنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک الٹرا ساؤنڈ اور ایکسرے گروپ ہے۔ یہ الٹرا ساؤنڈ اور ایکسرے گروپ جو ہے یہ مہارانی سے گزشتہ کچھ دنوں میں 3 بار ملاقاتیں کر چکا ہے۔ اس گروپ کے کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سلمان فیاض غنی صاحب ان کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے۔ یہ خبریں بہت سے لوگ دے رہے ہیں، تو ان کو ہٹایا گیا، ان کا تبادلہ جی ایچ کیو کر دیا گیا، لیکن اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی بھی آفیشیل ورڈ نہیں ہے۔ اچھا، ایسی خبروں میں کبھی بھی آفیشیل ورڈ آتا بھی نہیں ہے۔ یہ خبریں ہمیشہ، پنجابی میں ایک ٹرم ہوتی ہے، لاہور میں نے کام کیا تو وہاں کی میڈیا میں یہ خبریں ہمیشہ چوہا خبر ہوتی ہے، یعنی آپ نے ایک چوہا ڈالا، وہ چوہا جا کے کچھ اپنے دانتوں میں اپنے منہ میں دبا کے لے آیا، تو یہ وہ چوہا خبریں ہوتی ہیں، یہ اندر سے نکالی جاتی ہیں، کتر کے نکالی جاتی ہیں۔ ان خبروں کے بارے میں لاہور کی میڈیا میں اس طرح کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یہ سورسز کے ذریعے دی جاتی ہیں۔ جس طرح گزشتہ کچھ دنوں میں نا سورس رپورٹ پر اینٹی کرپشن نے بڑے مقدمات کروائے، تو یہ اس طرح کا کام ہے۔ ابھی اس بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی آفیشیل ورڈ نہیں ہے، مگر سلمان فیاض غنی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے خود پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے حمایت رکھنے والوں نے، ان کے لیے حمایت رکھنے والوں نے ان کی تصاویر اپنی ڈی پی پہ لگائیں، سوشل میڈیا پہ ان کے لیے اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کیا، اور یہ کہا کہ وہ ایک اپرائٹ آفیسرز ہیں۔ کچھ آڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں، اور ان آڈیوز میں کچھ نازیبا باتیں بھی موجود ہیں، اور ان آڈیوز میں کچھ دعوے بھی کیے گئے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی تحقیقات ہوں اور ہمارے سامنے سچائی آئے، مگر افواج پاکستان کے جو معاملات ہیں، وہاں کا جو اپنا انٹرنل ڈسپلن ہے، اس انٹرنل ڈسپلن میں ہمیں نتائج معلوم ہوتے ہیں، ہمیں نتائج تک پہنچنے کے لیے استعمال کیے گئے جو طریقے ہیں، جو پروسیجرز ہیں، ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اس پروسیس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ یہ افواج پاکستان کا انٹرنل ڈسپلن ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نیب کے افسران کے خلاف، نیب کے خلاف اور رینجرز کے خلاف مقدمے کے اندراج کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اجلاس ہوا، اس اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا پرامن احتجاج کے دوران انتشار کی سوچی سمجھی کوششوں، شہریوں پر گولیاں برسانے کے پورے منصوبے کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے یہ اجلاس۔ یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل اعلیٰ سطح کا بااختیار کمیشن 9 مئی کو معصوم شہریوں کی شہادتوں اور انتشار کی کوششوں کی تحقیقات کرے، یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، اس میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو
ISPR کی جانب سے، فوج کی جانب سے، کیونکہ وہ ان کا ترجمان ادارہ ہے، یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی سیاہ دن ہے اور اس دن جو لیڈرز تھے انہوں نے انتشار پھیلایا اور اپنے حامیوں کے ذریعے یہ حملے کروائے. ایک جانب یہ موقف ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب کا موقف ہے جس میں وہ فوج پر، رینجرز پر، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کی وجہ دی تھی. تو اب اس کی تحقیقات کیا عمران خان صاحب کریں گے؟ کیا اس طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ نے الزام لگایا ہے وہاں سے تحقیقات ہوں گی؟ اس کی تحقیقات سیاسی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ایک اور پارٹی، تھرڈ پارٹی کرے، جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز پر مشتمل ایک کمیشن کی بات کر رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریاست کی سطح پر کیا جانے والا جھوٹا، لغو اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہم مسترد کرتے ہیں. پارٹی مکمل طور پر پرامن جمہوری سیاسی جماعت اور قانون کے دائرے میں سیاست کی قائل ہے. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں جو کراچی میں ہوا اس میں کچھ بعد میں اعترافی بیانات سامنے آئے جس میں کہا گیا ایک باپ بیٹے کی جانب سے کہ ہم نے رینجرز کی چوکی جلائی. کچھ دیگر جگہوں پر بھی سامنے آئے، کچھ تصویریں وغیرہ سامنے آئی ہیں اور ان تصاویر کی مدد سے مزید لیڈز کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تحقیقات ہیں. ان تمام تحقیقات کو، پاکستان تحریک انصاف کے الزامات کو اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو کچھ ہے انہیں ایک کمیشن کے سامنے دونوں جانب سے رکھ دیا جائے اور تحقیقات کا نتیجہ پاکستان کے سامنے آنا چاہیے اس کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں. عمران خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ یہ لندن پلان ہے، یہ کھل کر آ گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں میں قید میں تھا تو تشدد کی آڑ میں یہ خود ہی جج، جیوری اور جلاد بن بیٹھے. منصوبہ بھی ہے کہ بشرا بیگم کو زندان میں ڈالیں، مجھے اذیت پہنچائیں اور بغاوت کے کسی قانون کی آڑ لے کر مجھے آئندہ 10 برس کے لیے قید کر دیں. اس کے بعد تحریک انصاف کی بچی کچی قیادت اور کارکنان کو بھی پوری طرح جکڑ لیں اور آخر میں پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی جماعت پر پابندی لگا دیں گے، جیسے انہوں نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پڑ گئی. یہ یقینی بنانے کے لیے کہ عوام کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آئے، انہوں نے 2 کام کیے. اول، محض تحریک انصاف کے کارکنان ہی کو خوفزدہ نہیں کیا جا رہا بلکہ عام شہریوں کے دلوں میں بھی خوف بٹھایا جا رہا ہے. 2، میڈیا پر پوری طرح قابو پایا جا چکا اور بزور جبر میڈیا کی آواز دبائی جا چکی ہے. یہ بہت پہلے ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کے کہنے سے پہلے حکومت نے اشتہاروں کے ذریعے یہ کام کر لیا تھا. کل پھر یہ انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیں گے اور سوشل میڈیا پر جو پہلے ہی جزوی طور پر چل رہا ہے اس کو پوری طرح بند کر دیں گے. اس دوران جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں، گھروں کی حرمت پامال کی جا رہی ہے. پولیس نہایت بے شرمی سے گھر کی 4 دیواری میں موجود خواتین سے بدتمیزی اور بدسلوکی میں مصروف ہے اور اس کے مناظر پوری قوم نے دیکھے ہیں. عثمان ڈار کے گھر پر جو ہوا، عام گھروں میں جو ہوا، خواتین کے ساتھ جو کیا گیا وہ انتہا ہے. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں آج سے پہلے اس ملک میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس کبھی یوں پامال نہ ہوا جیسے کہ یہ مجرم کر رہے ہیں. یہ لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف بٹھانا چاہتے ہیں کہ جب یہ مجھے گرفتار کرنے آئیں تو لوگ باہر نہ نکلیں. سپریم کورٹ کے باہر فضل الرحمان والی تماشے کا واحد مقصد بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو مروب کرنا ہے تاکہ وہ آئین پاکستان کے مطابق کوئی فیصلہ صادر کرنے سے باز رہیں. پاکستان پہلے ہی 1997 میں نون لیگی غنڈوں کو نہایت ڈھٹائی سے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوتے دیکھ چکا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نہایت محترم چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا. عوامی پاکستان کو میرا پیغام ہے کہ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک حقیقی آزادی کے لیے لڑوں گا، کیونکہ مجرموں کے اس گروہ کی غلامی سے موت میرے لیے مقدم ہے. میں اپنے لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صورت میں یہ عہد باندھ رکھا ہے کہ ہم رب ذوالجلال کے علاوہ ہرگز کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اگر ہم آج خوف کے بت کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تو ذلت اور شکست و ریخت ہماری آئندہ نسلوں کا مقدر ٹھہرے گی. وہ ملک جہاں ناانصافی اور جنگل کے قانون کا دور دورہ ہو زیادہ دیر تک صفحہ ہستی پر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پاتے. عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے. اس آخری لائن پہ بڑا تماشا لگے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو عمران خان صاحب نے آخری لائن اپنے ٹویٹ میں لکھی نا، وہ ملک جہاں ناانصافی اور جنگل کے قانون کا دور دورہ ہو وہ زیادہ دیر تک صفحہ ہستی پر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پاتے. یہ پرنسپلڈ لائن ہے. جہاں ناانصافی ہو وہ معاشرہ نہیں چل پاتا. یہ مولا علی کا قول بھی ہے، لیکن اس لائن پر، آخری لائن پر عمران خان نے جو لکھ دی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا تماشا لگے گا، آپ یہ دیکھیے گا. تو یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پھر ایک بار تماشا ہوا. وہ نون لیگ کے لوگ فضل الرحمان سے اپیل کرتے ہیں ریڈ زون میں دھرنا نہ دیں، سپریم کورٹ کے باہر دھرنا نہ دیں، ایسے دھرنا نہ دیں، ویسے دھرنا نہ دیں. آپ پوری سہولت کاری کر رہے ہیں. آپ سیدھا کہیں کہ فضل الرحمان کو دروازے کھول دیتے سپریم کورٹ کے لان میں اندر جا کر، بلکہ اندر کورٹ روم نمبر 1 میں ہم نکالیں گے سائلین کو، اندر بٹھائیں گے ہم انصار الاسلام کے لوگوں کو. یہ کرے حکومت.
آپ کنٹینر اس کے پیچھے کنٹینر، آنسو گیس کے شیل، ربر بلٹس، رائٹ گیئر، پولیس، تمام چیزوں کے ساتھ آتے تھے ایسی کی تیسی کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی. یہ آپ کی پھپھو کے لڑکے جو آ رہے، یہ لوگ ریڈ زون میں نہیں آ رہے. اب یہ ریڈ زون جو ہے یہ گولڑا موڑ پہ چلا گیا ہے. اب یہاں پہ سپریم کورٹ نہیں ہے، اب یہاں پہ شیل کا پمپ ہے. اب آپ نے تماشا بنا دیا اس کو. یہ رانا ثناء اللہ کی وزارت داخلہ، اسلام آباد کی انتظامیہ، یہ کہاں ہوتی ہے جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں؟ ورنہ تو آپ کرفیو لگا دیتے، اور سپریم کورٹ تو دور کی بات، آپ تو جوڈیشل کمپلیکس پہ کرفیو لگا دیتے. اور اب آپ پوری سہولت کاری کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہو، اور ٹھیک ٹھاک بڑا حملہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے سپریم کورٹ کے جج صاحبان پہ ایک پریشر ڈالیں گے، اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں گے؟ ایسے ہوتا ہے؟ مطلب جس طرح کے آپ کام کر رہے ہیں، اس طرح کے کاموں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر کے نکل جائیں گے؟ آپ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کی سہولت کاری حکومتی سطح پر جاری ہے. سب مل کے سہولت کاری کر رہے ہیں تاکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں کو پیغام دے لیں پیغام. آپ کو بندیال صاحب کا استعفیٰ چاہیے، ایسے استعفیٰ ملے گا آپ کو بندیال صاحب کا. آپ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف کچھ نکال کر لائے تھے، لائیں بندیال صاحب کے خلاف کچھ اور لے کر جائیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس تو عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ہے. تو یہ حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہر محاذ پر رسوا ہونے کے بعد اب یہاں آ چکی ہے. ان کا بس نہیں چل رہا، یہ بال نوچیں، کپڑے پھاڑیں اور اس کے بعد کوئی عجیب الزام لگا دیں اس ملک میں سپریم کورٹ پر اور عمران خان پر. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.